وہ ہے فلاحی. ترقی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اردو زبان کا لفظ ہے، اور فلاحی اپنی بیس کے اعتبار سے عربی زبان کا لفظ ہے. ترقی جو ہے اس میں صرف مادی پوائنٹ آف ویو سے بات ہے، مادی پوائنٹ، مادی نقطۂ نظر. اس لحاظ سے انگلش میں کہتے ہیں مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو ترقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام نے جو لفظ دیا ہے فلاح، رنگین میں بہت ساری جگہوں پر لفظ فلاح استعمال ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. افلاح. اسی طرح قد افلح من تزکا، فلاح اس سے قد افلح المؤمنون. تو جو ترقی ہے اس کا مفہوم محدود ہے. ٹھیک ہے. اور جو فلاح ہے اس کا دائرہ مفہوم کا، معنی کا وسیع ہے. اس میں دنیا اور آخرت کے دونوں جو دائرے ہیں وہ شامل ہیں. اور ترقی کے اندر صرف مادی پوائنٹ آف ویو سے، وقتی لحاظ سے جو پہلو ہوتے ہیں عموماً ان پر جو بحث کیا. ٹھیک ہے. تو یہ دو لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ پہلا لفظ فلاح اور دوسرا لفظ ترقی. اور یہ دیکھا کہ جو فلاح ہے اس کا دائرہ دنیا اور آخرت دونوں طرح کے اعمال پر شامل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید میں فلاح جن جن امور پہ استعمال ہوا اس میں نظریات بھی آتے ہیں، ان میں عبادات بھی آتی ہیں، ان کے معاملات بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سوچیں کہ لمحے کے لیے کہ فلاح کے اندر نظریات بھی شامل، فلاح کے اندر عبادات بھی شامل، اور فلاح کے اندر معاملات بھی شامل. ٹھیک ہے. اور معاملات میں آئینی زندگی بھی شامل فلاح کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، ہر طرح کے پہلو جو ہے وہ اس کے اندر شامل. لیکن یہاں پر یہ جو ترقی کا لفظ ہے، جو ترقی کا لفظ ہے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ مادی اعتبار سے، وقتی نقطۂ نظر کے لحاظ سے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں عمومی طور پر عبادات پر پہلو نہیں گفتگو ہوگی. یہ اس کا دائرہ نہیں، نظریات اس کا دائرہ نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کا دائرہ صرف جو محدود آبادی ان کے عمومی طور پر انسانوں کو وقتی ضرورت کے اعتبار سے اس میں اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں. یا کہ مادی جو پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کا یہ جو معیشت کا معاملہ ہے یہ چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے سوچ کے بتائیے اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے فلاح اس میں اور ترقی کا جو لفظ ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب مجھے ساتھ آپ یہ بھی سمجھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا اس میں جو فلاح کا سلسلہ ہے یہ چیزیں کس کس لحاظ سے پائی جاتی ہیں یا کس کس لحاظ سے موجود ہے، پھر اس کی اہمیت جو وہ آپ دیکھتے ہیں. اور ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، یہ میں نے ایک دائرہ لگایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ بیان کی ہے کہ میں نے تلاوت بھی کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، اپنی آخرت بہتر کرو، اپنی آخرت اچھی کرو، اپنی آخرت درست کرو، اپنی آخرت میں کمال پیدا کرو. لیکن اس کا وہ آخرت کا کمال کا سلسلہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے وہ جتنے بھی کام ہے نا وہ سارے کے سارے دنیا میں کرتے ہیں. یعنی کہ دنیا میں بندہ جو جو عمل کرے گا ان اعمال کی بنیاد پر اس کی آخرت کی بہتری کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ، اب اس سے آپ مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے وہ صرف یہ مفہوم ذہن سے نکل گیا، ختم ہو گیا کہ ایک بندہ صرف سر پہ امامہ، داڑھی، مسلح پہ بیٹھ جائے، تسبیح کرتا رہے اور وہ کہے کہ فقط اس کے ذریعے میں اپنی آخرت درست کر لوں، یہ ناکافی ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام کا دائرہ کیا ہوا؟ اسلام کا دائرہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ ہے، سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، اس بندے کا اس کے رب کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس بندے کا اس کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس بندے کا سماج کے ساتھ بھی تعلق ہے.
ٹھیک ہے. اب جہاں اس نے اس پہلو کو بہتر بنانا ہے تو اس پہلو کی بہتری کے تقاضے وہ یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں. سمجھا کہ اپنی بہتری کئی طریقوں سے سکتی ہے. اپنی صحت کی بہتری، اپنے نظریات کی بہتری، اپنے اخلاق کی بہتری، اپنی ارد گرد جو معاشی اور جو اقتصادی اور اخلاقی جو اور رویوں کے اعتبار سے وہ ساری بہتری، اور اسی طرح سماج کے اندر جہاں جہاں اس کا جس طرح بھی جو سلسلہ بنتا ہے اس میں بھی. اب اس حساب سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ جوں یہاں فلاں نفع بخش ہوتا چلا جائے گا، توں یہاں اس کا جو سلسلہ مضبوط ہوتا جائے گا، رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. آپ مجھے خود سوچ کے بتائیے گا کہ انسان بندہ مومن کی فلاح کا دائرہ کتنا وسیع ہے. بندہ مومن کے لیے فلاح کا دائرہ یعنی کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر بندہ اپنی جگہ پر فلاحی برکر ہے. ٹھیک ہے. رستے پہ چلتے ہوئے ابھی ایک مثال دیتا ہوں. رستے پہ چلتے ہوئے ایک فرد نے روڈ کراس کرنا ہے، یہ بھی فلاحی سلسلہ ہے. کانٹا پڑا ہوا ہے وہ ہٹا کے سائڈ پہ کرنا، یہ بھی فلاحی سلسلہ ہے. کوئی آندھی چلی درخت گر پڑا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا، یہ بھی فلاحی سلسلہ ہے. روڈ ٹوٹا پڑا ہے کہ جس کے ذریعے کسی کو لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اس کو بنا دینا، یہ بھی فلاحی سلسلہ ہے. بات سمجھا نہیں؟ تو یہ سارے فلاحی سلسلے، لیکن یہ کب ہوگا موسیٰ حاصل اسلام کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر جو احکام نازل ہوئے اس کے اعتبار سے بندہ جب اپنے آپ کو مینج کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ رب کی بندگی میں بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، معاملات کے اعتبار سے دنیا کے اندر بھی مضبوط ہوتا ہے. اس طرح فلاح کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کا زندگی کے اندر بنتا جاتا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے وہ آج کے دور میں جو فلاح کا سلسلہ یہ رکھ لیا گیا کہ جناب آپ صوفی صاحب ہیں، آپ مسجد میں رہیں، وہاں پہ تسبیح کریں، اللہ اللہ کریں، معاشرے کے کام ہم خود کر لیں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذات باری سارا کے ساتھ جو تعلق والا بندہ تھا یا اس سین والا بندہ تھا وہ تو معدوم ہو گیا یہاں پر مسجد میں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کون لوگ آ گئے جو وفادار پرست تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دین الگ ہو گیا، دنیا الگ. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر ویلفیئر این جی اوز آ گئی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. مختلف ایجنٹس آ گئے مارکیٹ میں اور وہ ان سارے کاموں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنے جو پیچھے مقاصد ہیں ان کی ترجیح کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری وہ بیس ہے، گراؤنڈ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا. اب آتے ہیں بہت ساری یہ معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. معاشرہ ہے، معاشرے کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تعلیم کی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری کس چیز کی ضرورت ہے؟ خوراک کی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ مارکیٹ کی، تاکہ اس کا کاروباری سلسلہ اور کھانے پینے کا سلسلہ ٹھیک رہے. اس کے ساتھ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جدید جو سلسلے بن رہے ہیں ان میں بہتری کی. اب ان ساری چیزوں کی انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک وہ بندہ ہے جو کہ مسلمان ہے، مجھے سوچ کے بتائیے کیا اس کی زندگی تعلیم کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہ وہ خوراک کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ مارکیٹ کے بغیر رہ سکتا ہے، نہ جدید جتنے بھی سامنے زندگی کے پہلو آ رہے ہیں ان کے اعتبار سے وہ کٹ ہو کے رہ سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں پھر کس میں آتی ہیں؟